بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خامند فوت ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟ مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے؟ اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں۔ مسلمانوں؟ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ پھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ۔ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ جب میں چپ کر گیا فرمایا میری بیٹی ہے تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا۔ میں جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا۔ تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کل نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو درخت تاپ کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے کس طرح کانپتے، سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر، ابا جی اندر آ جائیں، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔
जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया, थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज़ भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्न उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े हैं? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतज़ार करो, मैं कोई ज़रूरी बात कर रहा हूँ, लेकिन शहज़ादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए आप जाना चाहें तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं ज़ोहर के वक़्त मस्जिद में मिल लूँगा, ज़ोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूँगा। ये कह के चले गए। हज़रत उमर बाहर आए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज़ की हुज़ूर हुसैन इब्न अली आए। हुसैन इब्न अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं ज़ोहर के वक़्त मस्जिद में मिल लूँगा। तो सैयदना उमर फ़ारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी माँ रोए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे ख़त्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियाँ हैं, ये जो वफा की मजबूरियाँ हैं, इसे लोग क्या समझे? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है? इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाद की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे, बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की के आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते हैं उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई, कहने लगे हुसैन मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है? और फिर सर से पकड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन मैं ना मक्के में ऊँट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नानी का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना दौड़ के आ जाया कर। उमर तो लो। एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे बच्चों की तभी शुरू हो, पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हज़रत सैयदना उमर सुनो, कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूँ इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जो मैं मतलब जिक्र किया जाए, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो, तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हज़रत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का लो, चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का, क्या नहीं? तो कब कोई नहीं, फिर मेरे नाने के। जब हज़रत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला का फरमाने लगे, मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूँ, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहे। वो हज़रत इमाम आज़म एक बाग में बैठे थे, शागिर्द साथ थे, तो किताबें बिखरी हुई थी, कुछ लिखा जा रहा था, बिखरी हुई थी किताबें। इमाम मोहम्मद भी बैठे थे, इमाम अबू यूसुफ, कई और शागिर्द बैठे थे। तो जब लिखते हैं ना ये लोग तो हवालों की तलाश होती है, किताबें बिखरी हैं, सफ़े बिखरे। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे थे, तो गेंद अचानक बाग में आई, तो एक छोटा सा बच्चा गेंद लेने आया, तो इमाम आज़म उठ के खड़े हो गए। वो बच्चा गेंद लेके चला गया, किताबें सारी फिर बिखर गई, जो गोद में रखी हुई थी वो भी नीचे गिर गई, कुछ सफ़े भी गिर गए। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा चला गया, इमाम साहब बैठ गए, फिर आया, गेंद गिरी आके बाग में, वो फिर बच्चा लेने आया, वही बच्चा, इमाम साहब फिर खड़े हो, वो कई बार आया, जितनी बार आया खड़े हो गए।
کئی لوگ صبر نہیں کر پاتے، جلد باز ہوتے ہیں آج کل کے شاگردوں کی طرح. تو ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور وہ تو بچہ ہے 100 دفعہ آئے گا. اب 100 دفعہ کھڑے ہوں گے. فرمایا تو 100 کی بات کرتا ہے، یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں. کہا حضور بچہ ہے آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں، میرے استاد کا پوتا ہے. تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے تو میں کھڑا نہ ہوں. اگر استاد کے پوتے کا یہ ادب ہے تو بتاؤ محمد عربی کے نواسے کا کیا ادب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ سمجھتے ہیں ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائے. اس طرح شہادت ہمرے والی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے، میرے سے حوالہ دیکھے، میرے سے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا، مدینہ میں بھی خندق کھودی گئی، اس کا نام ہی جگہ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کو دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا نہیں آگ جلا لی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آپ کو تجھے ابھی پکڑ لیں. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے، میں حکم دیتا ہوں آپ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہا. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے، 3 کتب سے، اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں، سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے. یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے، یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی، یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور اگر جناب اسماعیل کے لیے توبہ آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد، اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے، وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے. اور کوئی شخص ایسی بات، یہاں تو تماشا لگ گیا ہے، تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کا کہہ رہے بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، انہیں بھی شرم نہیں آتی، اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، بازاری سا انداز ہے، کبھی دوڑتے ادھر جاتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا، پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات، یہ لوگ بیان کریں. بیویوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، بہت بیویاں ہوتی ہیں جو آئے آئے کرتی ہیں، باب نہ کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ہے بیبیاں. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی، اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چل رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا ہوئے سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی. آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ میں چیخے مار کے دوڑ جائیں گے. بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے من دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے. سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی. تو جب بولا نا وہ یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ. اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے،
کیا انداز ہے! جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی، یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہیں کہ کیوں نہ کچھ کہیں، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے تو زبانیں کھینچے گی اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرتے تو ہم کرنے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا تجھے عزت ملی، آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گیا ہے، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گیا ہے۔ جبریل امین بول رہے ہو جیسے حکامت کے گوہت رول رہے ہو جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے، کہنے لگے یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی اور زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے مہر کانتے جبریل امین بول رہے ہو جیسے، حکمت کے جوہر بول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دیر لوگ تھے اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہے، شور ہوتا ہے پیچھے۔ یہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملازہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کے نعرے۔ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں۔ اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد نہیں لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہے۔ میرے بھائی یاد رکھو دلیری ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے، کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی۔ حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتے، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہے کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی جو گند کر رہی ہے، جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے، اس لیے گند سارا نکالیں۔ امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے، اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے روزہ رکھا بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں، کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے، امام حسین کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
अगर वो नेज़े की नोक पे पढ़ सकते हैं तो आप उनकी खातर भी तो पढ़ ही सकते हैं ना। बहुत ज़रूरी काम आज नफल पढ़ना है और बहुत ज़रूरी काम आज कुरान पाक की तिलावत करना। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाज़ जगहों में बाज़ लोग बड़े तेज़ होते हैं, यानी उनसे आपकी मुलाकात होती है तो बंदे को महसूस होता है कि यार इसे तो पहले ही सारी बातों का पता है, और कई दफ़ा उनसे मिलने के बाद एहसास होता है कि यार इससे तो थोड़ा सीख ही लेते तो बेहतर था, ये तो बात बड़ी आगे निकल गई। सारा पता होता है, बाशऊर होते हैं, लेकिन डर आता है अल्लाह से। इतना बाशऊर आदमी, समझदार, पंचायत, पर्या, लोग, दीन, दुनिया सारा पता है, नमाज का टाइम आ गया तो वो छुपता फिरता है। उसकी तबीयत पर बोझ बन रहा है माज़अल्लाह अल्लाह के हुजूर हाजिर होना, उसे खैर का काम करना पड़ रहा है तो वो इधर उधर निकलता जा रहा है। तो सवाल ये है कि फिर ये शऊर का क्या मतलब रखा हुआ है हमने? फिर अल्लाह से दुआ करने की जरूरत नहीं। हज़रत आरिफ रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, बाज़ लोगों को रब सारा कुछ देता है, सजदे की तौफीक नहीं देता। इसका मतलब ये है कि वो कहता है ये सारा कुछ ले और निकल जा, मेरे घर ना आना, रख सारा कुछ पास। रब से आफियत मांगी जाए, उससे उसका फजल मांगा जाए, उससे उसका करम मांगा जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस आफियत मांगने पर जोर देते, तवज्जो देते। मैं आपको सही बताता हूँ, रब ने अगर किसी बंदे को आफियत में रखा हो ना, तो हालात कैसे भी बुरे चल रहे हो उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। और अल्लाह ताला माफ करे 100 दफा खाकम बदहन, अगर किसी वक्त उसके करम की निगाह फिर जाए तो फिर सारे असबाब समेत भी इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता। उससे जब तक तलबे करम नहीं होता, तलबे आफियत नहीं होती, उसकी बारगाह से जब तक बंदा मोमिन पूरा रुजू नहीं करता, ये आफियत इतनी आला चीज है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आजान और इकामत के दरमियान जो वक्त होता है उसमें दुआएं रद्द नहीं होती। दुआ मांगा करोगे तुम्हारी अल्लाह अपने फजल से कबूल कर लेगा। अर्ज की या रसूलल्लाह क्या मांगे? तो फरमाया आफियत मांगो रब से। हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी है रदी अल्लाह तआला अन्हु। यहाँ भी फरमाया ये कबूलियत का टाइम है, अल्लाह से आफियत मांग लो, उसकी पनाह। हम दुआओं में भी महदूद हो जाते हैं। रब दा तालब कोई ना मिलया, जो मिलया तालब ज़रदाहू। जब आफियत, एक बुजुर्ग थे, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त आफियत मांगते। लोगों ने पूछा, लोग उनको साले जानते थे, नेक समझते थे कि हुजूर आप और कोई दुआ मांगते नहीं, आफियत ही मांगते हैं। फरमाने लगे मैं मांगा करता था शुरू में, बाद में ख्याल आया और भी दुआएं मांगा करता था, ये एहसास बाद में नसीब। फरमाते मैं मजदूरी करता था, माल बर्दारी करता था, एक जगह पे ड्यूटी कर रहा था तो थक गया, और वो जो काम लेने वाले लोग थे उनका रवैया भी बड़ा तुर्श था, तकलीफ हुई। तो मैंने अपने मालिक की बारगाह में अर्ज की, मालिक अगर 2 रोटी बगैर मुझे मुशक्कत के मिल जाए दिन में तो तेरी बारगाह तो बड़ी करीम है। कहते हो मैंने ये दुआ मांग ली। जरा मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, मैं उनकी सुलह कराने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, तो मैं जिसको छुड़ा रहा था दूसरे ने मेरे ऊपर जरब लगा दी, मेरा भी सर फट गया। थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस आ गई, वो तीनों को लड़ने वाला समझ के उठा के ले गए, मुझे जेल हो गई। 2 रोटियां बगैर मुशक्कत के रोज मिलनी शुरू हो गई। दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह 2 रोटियां मिल जाए ना बगैर मुशक्कत के, कहते हैं वो 2 रोटियां रोज मिलती, कोई काम नहीं करना पड़ता, पर जेल हो गई। फरमाते मैं बड़ा परेशान था, रोज रोटियां पाबंदी से आती और बेहतरीन आती, खाना मिलता। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि यार ये दुआ तो कबूल हो गई ना तेरी, अब तू अगर इस पर कोई अलग बात करेगा तो वो तू गलत करेगा। कहते फिर खुद ही मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली और मैंने अर्ज की मालिक 2 रोटियां नहीं, मुझे तो आफियत चाहिए, मुझे तू आफियत दे, मेरे ऊपर तू करम फरमा, तू नजरे रहमत कर, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बढ़ जाता ही मेरा, मेहरबानी कर, आफियत अता कर। फरमाते फिर खुदा ने करम किया, कहाँ से असबाब बने मेरे जेल से छूटने के, कौन कौन मेरे जमानती बने अल्लाह ही जानता है। फरमाते हैं दरवाजे भी खुल गए, रिस्क भी मिलता है, सेहत भी मुयस्सर है, सजदा भी कर लेता हूँ, सवेरे तिलावत भी करता हूँ, शाम को मदीने वाले की बारगाह में राज के दुरूद सलाम भी अर्ज करता हूँ, मैं मुमकिन होता है तो किसी गरीब की दाद रसी भी करता हूँ। अब समझ आई है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। अब समझ आई है रब से जब भी मांगना है आफियत ही मांगनी है, उससे करम मांग। हमने महदूद दुआएं रखी हुई है, महदूद, वो जी फलाना काम मेरा हो जाए तो भाई वो एक हो गया, उसके बाद फिर नई टेंशन बन जाएगी। नहीं, मैं जी बच्चों की शादी कर लूँ जी फिर मैं फारिग हूँ। आप शादी करके देखे लागे पता जाएगा कैसे फारिग होते हैं। आप यहाँ रुकते क्यों है? आप खुदा से आफियत क्यों नहीं तलब कर, उसकी बारगाह से वो क्यों नहीं मांगते कि जो एक कतरा मिले तो दुनिया और आखिरत
آخرت کے سارے کام ہو جائے، اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کی کرم کا سوال کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا، مالک سے مانگے، اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے، ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے، ایک گتھی کو سلجھاتا ہے۔ پھر اقبال رو پڑے تھے، کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنون کر دے۔ اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا، مجھے دیوانہ بنا، اب مجھے جنون ہو، اب میں کسی کے لیے رویا کروں، اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں، اب میں رات کسی کے لیے میری آنکھیں بیدار رہے۔ یہ بڑی ہو گئی دنیا داری، عقل کی گتھی حالانکہ نہیں سلجھتی، پر اقبال کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اور پھر کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے، تو مٹی بن کے رہ گیا۔ کیا کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو میرے عزیزو؟ اللہ سے عافیت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھے، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی پھر صبر آئے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو تو اللہ سے عافیت مانگنا۔ جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نہ تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا۔ اگر عافیت، ہارون رشید نہ اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا سب سے اوپر والے چوارے پر، نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے۔ اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا۔ نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ۔ انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو، اس میں ڈالا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2-3 منٹ لگے۔ ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا بلانے کا۔ ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ۔ کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے۔ 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل اسی طرح ہی پہنچ گیا اور رب کریم کی بارگاہ تھا، اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا ہوں، وہ بھی اگر تیری خوش گمانی ہے۔ ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا، پھر آ کے میں لائن میں لگتا، پھر بھی تو بادشاہ ہے، تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا۔ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جدوجہد کر کے پہنچوں گا، میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، پھر رب نے کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے، اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے، اس سے عافیت مانگی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا۔ جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے، جو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہی دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ کہتے محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر۔ تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوستو ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں، تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعض
بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں نہ کو یار، ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہیں ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا۔